السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے حقوق پہ یہ میرا دوسرا لیکچر ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے پڑھے تھے قرآن پاک کے 2 حقوق۔ ان میں پہلا حق تھا کہ قرآن پاک پہ ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور نمبر 2 قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن پاک کا تیسرا حق، اور وہ ہے قرآن پاک کو سمجھنا کہ اللہ نے مجھے کیا میسج دیا ہے، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ کار بتایا ہے۔ جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک قرآن پاک ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا کی ہر نعمت ہمارے لیے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہم سے ڈیمانڈز بھی کیے ہیں کہ دنیا میں ہم نے کس طرح اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے مطابق کس طرح رہنا ہے، تو اس کا طریقہ ہمیں قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ کی یاد ہم کو دلاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی دوست یا عزیز چند سال قبل آپ کو کوئی تحفے میں قلم یا کسی بھی طرح کا کوئی گفٹ دے دے، اور آپ وہ کہیں رکھ کے بھول جائیں، کافی عرصے بعد وہ قلم کہیں نظر آئے، تو آپ کو ایک دم وہ دوست یاد آ جائے گا کہ مجھے فلاں نے دیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کی آیات میں نشانی کا کام کرتی ہیں۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ کو دنیا میں بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات اللہ کی یاد ہمیں دلاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک کے ہر جملے کو آیت کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے نشانی۔ یعنی قرآن کی آیات کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو اللہ پہ ایمان اور اس کی بندگی کے عہد کی ہمیں یاد دوبارہ جو ہے ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ سورۃ احزاب کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جب یہ زمین و آسمان بنائے تو اپنی خلافت کی ذمہ داری پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کی۔ آیات کا مفہوم ہے، اس کی اینڈ والی 2 آیات ہیں سورۃ احزاب کی، ہر چیز کے سامنے پیش کی، مگر ہر ایک نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے یہ ذمہ داری انسانوں کے سامنے رکھی تو انسانوں نے فوراً اس ذمہ داری کو لے لیا، اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہی جھگڑالو اور جلد باز ہے، یعنی کہ انسان نے ذمہ داری تو لے لی مگر دنیا میں آگے ہم وہ ذمہ داری بھول گئے۔ سورۃ قمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے موضوع بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو آج ہم کیسے نصیحت حاصل کریں گے؟ ہم نے سمجھنا ہے۔ میں آپ کو بتایا تھا روح کی غذا قرآن پاک ہے۔ ہماری روحیں آج بیمار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اس کی اللہ نے غذا رکھی تھی وہ ہم اس کو دیتے نہیں ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں، اس روح سے صحیح طرح ہم اس دنیا میں کام ہی نہیں لیں گے، تو پھر ہماری روحوں نے تندرست تو نہیں ہونا۔ جسے ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن وہ دیتا ہے، کچھ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں، ہم دونوں چیزیں فالو کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں، اور اگر ہم احتیاطی تدابیر نہ اپنائیں یا میڈیسن نہ کھائیں تو کیا ہم تندرست ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے قرآن پاک میں۔ آج ہم اس طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہماری روحیں بیمار ہوں گی، اور جب روحیں بیمار ہو جاتی ہیں تو جسمانی طور پہ بھی ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو ہم نے جو اس کا تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے، اور آخرت میں میری جواب دہی کہاں کہاں ہے، میں جنت کیسے حاصل کر سکتی ہوں، میں دوزخ سے کیسے بچ سکتی ہوں۔ یہ اسے سمجھے بغیر ہم نہیں پتہ کر سکتے۔ اور قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا۔ اب قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر ہی اس پہ عمل ہو سکے گا نا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نہ ہم اس کو پڑھیں نہ سمجھیں اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے انسان کو جو تمام حیوانات پہ فضیلت دی تھی نا، وہ اس قرآن پاک کے ذریعے دی تھی، علم کی وجہ سے اللہ نے فضیلت دی تھی۔ تو عمل اس چیز پہ ہوتا ہے جس کی بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہوتی ہے۔ کبھی اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی چیز ہم اہم نہیں سمجھ رہے یا اس کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہو، ہم عمل کرنا شروع کر دیں؟ دنیا میں بھی یہ رول نہیں ہے، آپ کو پتہ۔ اگر آج کے دور میں دنیاوی ایجوکیشن بہت اہم ہے تو اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس ایجوکیشن کو حاصل کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جتنے اچھے طریقے سے وہ اسے سمجھیں گے، جانیں گے، پریکٹیکلی جب کریں گے تو انہیں دنیا زیادہ ملے گی۔
اسی طرح ہم جب قرآن پاک کو سمجھیں گے کہ اللہ نے کیا ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا ہے، تو پھر ہی ہم عمل کریں گے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کی کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔ اب قرآن پاک میں حلال حرام اللہ نے سب کچھ واضح بتا دیا ہے۔ اب جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ جب سمجھ لیں گے پھر پتہ چل جائے گا کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اس ارادے سے پڑھیں اور سمجھیں کہ ہمیں ہر صورت میں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، چاہے ہمیں کتنی ہی تکالیف برداشت کرنی پڑیں یا کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں۔ اس کے بغیر قرآن پاک کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لغت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر وہ خود جھوٹ بولتے ہیں تو یہ لعنت خود انہی پر ہوئی نا۔ اسی طرح کم تولنے، تھوڑا ناپنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور تانا دینے والے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے خود کو قرآن مجید کی دردناک سزاؤں کے مستحق نہیں ٹھہراتے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے زندگیوں میں قرآن پاک رچا بسا ہوا تھا۔ ان کا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو واقعی اپنا رہنما مان کر اپنی مرضی کو اللہ کے فیصلے کے آگے جھکا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک حدیث کے مطابق قرآن ہی تو تھی ہمارے لیے، اس کے اندر ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں گے تو ہم اللہ کی فرما برداری دنیا میں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نا ذرا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ان آیات میں، کیا تم کتاب الہی کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو، بعض احکامات سے انکار کیے دیتے ہو؟ جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو، قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم قرآن کے بعض احکامات پہ تو عمل کرتے ہیں لیکن اکثر کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بلکہ قرآن سے ہماری بے پرواہی کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن میں ہمیں کیا ہدایات و احکامات دیے گئے ہیں۔ انسان قرآن کی انگلی پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملاً شروع کر دے تو وہ صراط مستقیم پر چل پڑے گا، لیکن آج ہم قرآن پاک کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف۔ اب ہمیں ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ قرآن پاک کہیں ہمارے خلاف نہ قیامت والے دن گواہی دے دے۔ قرآن پاک کا اگلا حق ہے کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی لگا دی کہ مسلمان اس قرآن پاک کو پوری دنیا میں پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا جن لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام ابھی تک نہیں پہنچا ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پہ اللہ نے واجب کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 23 سال اس قرآن کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا، اور یاد رکھیے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ نے اس میں اتنی مشقت و محنت کی، اس کے علاوہ طرح طرح کی مصیبتوں سے آپ کا واسطہ پڑا، مگر آپ نے صبر و تحمل سے ان کو برداشت کیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ پھر آخری خطبہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے گواہی لی تھی کہ کیا میں نے اللہ کا دین اور اس کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو تب تمام صحابہ کرام نے بلند آواز میں کہا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بخاری کی حدیث ہے، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہم ہر مسلمان کی لگا دی ہے
کہ جن تک یہ بات اللہ کی حق پہنچ گئی ہے وہ پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا فرمانے کے بعد اب قیامت تک آنے والی بقیہ پوری نوع انسانی تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کندھوں پہ ڈال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ بات نہایت پسندیدہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کی حد تک اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، اپنے ماحول میں رہنے والے اور اپنے معاشرے کے مختلف طبقات کے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائے۔ کسی بھی انسان کو دین کی دعوت دینے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دین پہنچانا۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی آیت نمبر 40 ہے، اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو یاد دہانی کراؤ جو آخرت کے دن کا خوف رکھتا ہو۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر انسان کو یاد دہانی کراؤ، کیونکہ آخرت کے دن والے دن ہم سب نے جواب دے تو ہونا ہے نا اللہ کے سامنے۔ تو یہ وہ قرآن پاک کے 5 حق تھے جو اگر ہم ادا کریں گے تو ہمیں جنت الفردوس مل جائے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے یہ ادا نہ کیے تو پھر اس قرآن نے ہمارے خلاف ہی گواہی دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے اپنی لیکچرز کو سننے کے بعد اس کے 5 حق ادا کرنے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تو ہم کو پتہ تھا نا، اس کی جواب دہی ہے آخرت میں۔ اب یاد رکھیے، قرآن کے حقوق کی بھی جواب دہی ہے۔ اس قرآن یہ اب بولتا نہیں ہے نا، دنیا میں یہ نہیں بولتا، قیامت والے دن اللہ نے اسے زبان دینی ہے، اس نے یا تو ہمارے حق میں گواہی دینی ہے یا ہمارے خلاف۔ جس طرح حقوق العباد میں ہمیں پتہ ہے نا کہ اگر کسی کے ہم ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، کسی کا ناحق مال کھائیں گے تو وہ انسان اللہ کے سامنے ہم پہ الزام لگائے گا، ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ پڑھے نا سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یاد کا مفہوم ہے کہ اللہ منہوں پہ مہر لگا دیں گے اور انسان کے جسم کو حکم دے گا اللہ، تو ہاتھ کہیں گے اس بندے نے مجھ سے یہ غلط کام لیا، پاؤں کہیں گے اس بندے نے مجھ سے یہ غلط کام لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن قرآن کو بھی زبان دینی ہے۔ آج جو ہمارا قرآن سے رویہ ہوگا اس کے مطابق ہی قرآن اللہ سے ہماری سفارش جنت میں لے جانے کے لیے کرے گا یا دوزخ میں بھیجنے کے لیے کرے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنانا، اس کو ہمارے حق میں سفارش بنانا کہ ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔